جی ڈاکٹر صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کے کریٹر نے فرشتوں کے ذریعے جن انبیاء سے مبینہ طور پر رابطہ کیا، ان کو بھی وہ یہ بتانے سے قاصر رہا کہ میں ٹائم اور سپیس کے بیونڈ کیسے ایگزسٹ کرتا ہوں اور میں نے اس یونیورس کو کیسے بنایا ڈاکٹر صاحب؟ اویس صاحب، اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں قرآن شریف میں یہ بتایا ہوا ہے کہ بدیع السماوات والارض وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ بدیع از این عربک ورڈ۔ جب میں حج کے سفر پہ تھا تو میں نے اسپیسیفکلی یہ ورڈ میں چاہتا تھا کہ اس ورڈ کا میں عربک میننگ جو نیٹو اسپیکرز ہیں ان سے سمجھوں۔ تو بدیع از فرام ابدا، اٹ مینس سم تھنگ، کریٹنگ سم تھنگ فرام نتھنگ۔ اینڈ جب اللہ تعالیٰ کسی امر کا فیصلہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ تو دس از واٹ سم تھنگ دیٹ از مینشن ریلیٹڈ ٹو کریشن آف یونیورس، کہ اس کی بگننگ کیسے ہوئی۔ جو اس کا پہلے کا ایلیمنٹ ہے وہ تو میں نے آپ کو ایکسپلین کیا کہ قرآن شریف کہتا ہے کہ یہ دنیا متاع الغرور ہے، ایلیوژن کا سامان ہے۔ آپ کی کوانٹم فزکس آج کہتی ہے کہ ہاں یہ دھوکے کا سامان، ریئلٹی کچھ اور ہے، ہمیشہ کی زندگی کچھ اور ہے۔ دس از جسٹ اے ٹیسٹ جس میں ہم ابھی ایگزسٹ کرتے ہیں، اٹ از این ایلیوژن۔ یہاں پہ ہمارا کانشیسنس ایگزسٹ کرتا ہے، یہاں ہماری چوائسز ڈٹرمن کرتی ہیں کہ ہمارے کوانٹم ریئلٹی میں ہماری ریئلٹی کیا ہو۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں بہت ساری ڈیٹیل شیئر کی ہیں، جیسے آپ سورہ انبیاء کی آیت دیکھیں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ، کہ کیا دیکھتے نہیں ہیں کافر کہ آسمان اور زمین باہم جڑے ہوئے تھے اور ہم نے اسے الگ کیا اور ہم نے پانی سے پیدا کیا ہر زندہ چیز کو۔ اور اس کی کنٹینیویشن اس آیت کی آپ کہتے ہیں تو میں کنٹینیو رکھتا ہوں، ورنہ اس آیت پہ ڈسکس کر کے پھر اگلی آیت پہ جاتا نہیں ڈاکٹر صاحب، میں جو اپنے بنیادی پوائنٹ سے وہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ کو ایک اچھا استاد میسر ہو اور میرے جیسا ایک کن ذہن شخص ہو، میں اصل میں آپ کی اسلامک نالج کو چیلنج نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کی فزکس کی نالج کو چیلنج نہیں کر رہا ہوں۔ آپ نے کانٹمپرری اسٹڈیز بھی کر رکھی ہیں، آپ نے اسلامک اسٹڈیز بھی کر رکھی ہیں۔ میں آپ سے صرف یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جس کریٹر کو آپ اس کائنات کا کریٹر مانتے ہیں، وہ ٹائم اور سپیس کے بیونڈ ایگزسٹ کیسے کرتا ہے؟ کیونکہ آپ کے قرآن میں لکھا ہے کہ اس آسمان و زمین کی تخلیق سے پہلے اس کا عرش پانی پر تھا۔ تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ کوئی بھی ہستی جو ہے وہ ایگزسٹنس کے لیے ٹائم اور سپیس کی محتاج ہے، تو آپ کا کریٹر ٹائم اور سپیس کے بیونڈ ایگزسٹ کیسے کرتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ اویس صاحب، شاید میں اپنا پوائنٹ کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہا۔ میرا پوائنٹ یہ ہے، وہ آپ سے بالکل الٹ ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ ایلیوژن ہیں، ہم ریئل میں ایگزسٹ نہیں کر رہے۔ جو کریٹر ہے وہ اصل میں ریئلٹی میں ہے، وہ بیس ریئلٹی میں ہے، ہم لوگ ایلیوژن میں ہیں۔ دس از مائی ریسپانس ٹو یور کوسچن۔ مجھے یہ ہم بتائیے لوگ، گا ہماری کہ جو ٹائم اسپیس اور گریوٹی، میں آپ آپ کو ذرا ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں۔ اویس صاحب میں ذرا سمجھ رہا ہوں ایک ڈاکٹر ایک صاحب، ایگزامپل وہ آپ کو شاید کلیئر کر دے۔ ٹوٹلی ٹرائنگ ٹو کنیکٹ دا ڈاٹس۔ میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اصل میں ایگزسٹ نہیں کرتے ہیں، میں ہم ذرا ایک، illusion کو... اویس صاحب اگر آپ مجھے جی ایک منٹ دیں جی گے میں آپ کو سر اس کو پلیز۔ بہتر ایکسپلین کر کے دے دوں۔ ایسے ایزیوم کر لیں، اینڈ اٹس جسٹ این ایگزامپل، آپ ایک ویڈیو گیم دیکھ رہے ہیں۔ ایک ویڈیو گیم کی اپنی ایک ٹائم اینڈ اسپیس ان اٹ سیلف ہے، ایک ریئلٹی ہے اس کی ان اٹ سیلف، اور اس کا جو ڈیولپر ہے، اس کا جو کریٹر ہے، اس کی اپنی ایک ٹائم اینڈ اسپیس ریئلٹی ہے، اس سے باہر ہے۔ اس ویڈیو گیم کے کریکٹرز کو اگر آج سے 100 سال بعد یا ملین سال بعد اتنا ڈیولپ کر دیا جائے کہ ان کو کانشیسنس ملے گی، تو انہیں لگے گا کہ ہم جس ویڈیو گیم میں ہیں، ہم جس میں ہیں، اس میں بالکل ہم ایک ریئلٹی میں ہیں۔ اصل میں ان کو یہ نہیں پتا کہ وہ ایک پروسیسر ہے جس سے وہ جنریٹ ہو رہے، ایک 2D پروسیسر ہے جن سے ان کی 3D ریئلٹی جنریٹ ہو رہی ہے، اور اصل ٹائم اینڈ اسپیس اس سے باہر ہے۔ تو ابھی اپنے آپ کو اس سچویشن میں ڈالیں کہ ہم لوگ اصل میں اس میں ہیں اور جو بیس ریئلٹی ہے وہ کوئی اور ہے۔ دس از مائی ریسپانس ٹو تو یور کوسچن، جب آپ ڈاکٹر کہتے ہیں صاحب، کہ وہ ٹائم اینڈ اسپیس سے باہر یہ کیسے جو ایگزسٹ پھر کرتا ہے۔ اگر آپ اور میں ویڈیو گیم کے اندر سیمولیشن کے کریکٹرز ہیں، تو آپ کے اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نبی جو تھے وہ بھی ویڈیو گیمز کے کریکٹرز تھے، اور وہ بھی حقیقت میں ایگزسٹ نہیں کرتے تھے، اور ان کی جتنی ٹیچنگز ہیں وہ بھی صرف اور صرف ویڈیو گیم کے کریکٹرز کے مورل اپ برنگنگ کے لیے ہیں، حالانکہ ویڈیو گیم کے کریکٹرز کو تو کسی مورل ٹیچنگ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے نا۔ دیکھیں، ہم لوگ اگر کنسپٹ کو ٹویسٹ کریں گے نا تو وہ مکس ہو جائیں گے۔ میں نے کہا کہ یہ ایگزامپلز میں آپ کو سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں۔
ایک چیز تو ہمارے لیے آبویس ہے، قرآن شریف نے اس کو متاع الغرور کہا ہوا ہے، دھوکے کا سامان کہا ہوا ہے. پر ویڈیو گیم سے جو اس یونیورس کی ریالٹی ڈفرنٹ ہے، وہ ڈفرنٹ ہے آن دا بیسس آف کانشیسنیس. اس کائنات میں کانشیسنیس جو ہے وہ ریئل ہے، وہ ایگزسٹ کرتی ہے. ہماری کانشیسنیس، آپ کی کانشیسنیس، جتنے لوگ ہیں ان کی کانشیسنیس ان ریئل ایگزسٹ کرتی ہے. اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں دیٹ از این illusion. ڈاکٹر صاحب الغرور. ہماری کانشیسنیس دماغ کے باہر کہاں ایگزسٹ کرتی ہے؟ میں نے آپ کو کوانٹم پین سائیکزم کا ایگزامپل دیا. انفیکٹ میں وہ تھیوری کا نام ایگزیکٹ سوچ نہیں پا رہا تھا. میں نے آپ کو ایک ایگزامپل دیا ایسے، جیسے آپ ڈرون اڑا رہے ہوتے ہیں، آپ اپنی کانشیسنیس سے اڑا رہے ہوتے ہیں، پر وہاں آپ ڈرون کے پاس موجود نہیں ہوتے، آپ اسے ریموٹلی کنٹرول کر رہے ہوتے. دس از ہاؤ اٹ ورکس ان مائی اوپینین. آئی ہیو لمیٹڈ نالج. میں نے آپ کو ویسا پہلے ہی بتایا تھا کہ آئی ایم اے اسٹوڈنٹ، آئی ایم ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ. پر جو میں اس سے پرسیو کر پایا ہوں، سمجھ پایا ہوں، وہ ایسے نہیں ہی سر، ہے آج جیسے آپ تو ایک ڈاکٹر ڈرون صاحب کو آپ نے انگیج تمام کرتے ہیں. جو ٹائم اور اسپیس کے معلوم تصورات ہیں، آپ نے انہیں الٹ پلٹ کر رکھ دیا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ تو ایک سائنس کی کویسٹ بھی ہے کہ پلانکس ٹائم سے پہلے کے حالات کیا تھے، اور آپ نے ٹائم اور اسپیس کے آپ نے دعویٰ، یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کا جو کریٹر ہے وہ ایک ٹائم اور اسپیس کے اندر ایگزسٹ کرتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بگ بینگ تھیوری یہ کہتی ہے کہ ٹائم اور سپیس تو 13 ارب 80 کروڑ سال پہلے وجود میں آئے، تو لا محالہ انہیں بنانے والا 13 ارب 80 کروڑ سال سے پہلے ہوگا نا سر. تو اگر ٹائم اور سپیس 13 ارب 80 کروڑ سال پہلے وجود میں آئے، تو انہیں بنانے والا ٹائم اور سپیس کے بیونڈ کیسے ایگزسٹ کرتا تھا ڈاکٹر صاحب؟ ویسا اگر میں نے ایک گیم 10 سال پہلے ڈیولپ کی تو یہ اس کی ٹائم لائن ہے، اس گیم کی ٹائم لائن. یہ یونیورس کی ٹائم لائن ہے جو آپ 13.8 بلین ایئرز اگو کی بات کر رہے ہیں. آپ نے اگر پڑھا ہو تو ہمارے پاس تو اسٹرنگ تھیوری میں 10 ڈائمینشنز ہیں. ہم لوگ ملٹی ورس تھیوری، جب اسٹیفن ہاکنگ کا جو لاسٹ پیپر ہے انٹرنل ایگزٹ، اس کا ملٹی ورس کا ذکر کرتے ہیں کہ ملٹی ورس کی پاسبلٹی قائم ہے. ہم تو جب اس ٹائم سپیس کی بات کرتے ہیں تو صرف اپنی یونیورس کی بات کر رہے ہیں. دوسری بات آپ نے کہا کہ آپ نے گاڈ کو ٹائم اینڈ سپیس میں نہیں، میں اس بیس ریئلٹی کو سمجھ ہی نہیں سکتا، وہ میری کمپریہنشن سے باہر ہے. ڈاکٹر اس کے صاحب یہاں پر کیا ذرا ایک فزیکل لاز سیکنڈ ہیں، ایک نہیں ہے، سیکنڈ اس کا کیا توقف ٹائم کیجیے گا. سپیس ہے، نہیں ہے، ٹھیک ہے اس کو میں نہیں سمجھ سکتا. ڈاکٹر صاحب، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا جو گاڈ ہے وہ آپ کی بیس ریالٹی ہے، اور وہ ٹائم سپیس کے بیونڈ ہے یا ٹائم سپیس کے ساتھ ہے، اس کو آپ سمجھ نہیں سکتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو گاڈ ہے، جس کے بقول جس نے آپ کو بنایا ہے، اس نے آپ کے اندر اسے سمجھنے کی صلاحیت پیدا نہیں کی ہے، اور اس نے پھر آپ کو جو قرآن بھیجا جس کے بار بار آپ ریفرنسز دے رہے ہیں، اس قرآن کے اندر بھی وہ اس بات کو ایکسپلین کرنے سے، اسی وجہ سے ہم قرآن کو مین میڈ کتاب کہتے ہیں، اس قرآن کے اندر بھی آپ کا کریٹر ہمیں یہ بتانے سے قاصر ہے کہ وہ بیس ریالٹی کیسے ہے، وہ ٹائم اور سپیس کے اندر ہے یا ٹائم اور سپیس کے بیونڈ ہے. اور اگر ٹائم اور سپیس کے اندر یا بیونڈ ہے تو اس نے اس سیمولیشن کو، اس یونیورس کو، اس ویڈیو گیم کو، جو بار بار آپ ویڈیو گیم کا حوالہ دے رہے ہیں، اس نے اس کو آخر تخلیق کیسے کیا ہے؟ کیونکہ آپ کسی بھی ویڈیو گیم کے پروگرامر سے سمجھ سکتے ہیں کہ اس نے کون سی لینگویج یوز کر کے، کن ٹولز کا استعمال کر کے، کون سا ہارڈ ویئر یوز کر کے، کون سا سافٹ ویئر یوز کر کے وہ ویڈیو گیم تخلیق کی. لیکن آپ اس کی مثال ایک ایسے کریٹر کے اوپر منطبق کر رہے ہیں جو آپ کو یہ بتانے سے سراسر قاصر ہے کہ اس نے یہ سیمولیشن، اگر یہ سیمولیشن ہے، کیسے بنائی ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں، آپ سائنس بھی کچھ ایزمپشنز پہ کھڑی ہے. ویسا اب آپ کو پتا ہوگا سائنس کی تو سب سے پہلی ایزمپشن یہ ہے کہ جس یونیورس میں ہم رہ رہے ہیں وہ ریئل ہے، وہ ایک ایلوژن نہیں ہے. اور یہ ایک ایزمپشن ہے، کیونکہ اس ایزمپشن کو ٹیسٹ کرنے کے لیے آپ کو اس یونیورس سے باہر جانا پڑے گا، جو ہمارے لیے پاسبل نہیں. ہم تو اپنے سولر سسٹم سے باہر نہیں جا سکتے، تو ہم اس یونیورس سے باہر کیسے جائیں گے اور اسے کیسے ٹیسٹ کریں گے کہ یہ ایلوژن ہے یا نہیں ہے؟ آپ بھی وہی بات کر رہے ہیں. دیکھیں، جو انسان اس ایلوژن کے اندر رہ رہا ہے وہ اس ایلوژن کے باہر کی انفارمیشن آپ کو نہیں دے سکتا. ہاں، ہمیں قرآن شریف نے یہ ضرور بتایا ہے کہ اس کے بعد کی جو لائف ہے وہ نہ ختم ہونے والی ہے. مطلب وہاں ٹائم ایگزسٹ نہیں کرے گا، وہاں زندگی بھی ہمیشہ کے لیے ہے، چاہے وہ جنت کی ہو چاہے دوزخ کی ہو.
وہاں ٹائم ایگزسٹ نہیں کرے گا.